کچھ دیر بعد دو لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے مس؟ تلاشی لینے والی طالبہ کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑپ سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں مس، میں چور نہیں ہوں۔ چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ نہیں، کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، میں تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی۔ اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی۔ ابھی اس نے طالبہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک بارعب آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھی۔ نہ جانے کب کس نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے طالبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ آئی۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، پرنسپل ممانعت سے بولی، جب تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھیں تو تم نے انکار کیوں کیا؟ کیا کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا۔ جاندیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا کیوں گوارا کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، جب تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھیں، انکار کیوں کیا؟ کیا کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا۔ جاندیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز تھا؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنی سامنے والی نشست پر بٹھا کر اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ٹیچر کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا، کالموں کے ساتھ ایک کالے ریٹنگ کا پھولا پچکا ہوا شوپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طالبہ کو یوں لگا جیسے کسی نے دل سینے سے نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں باندھ گئی۔ پرنسپل نے شاپر کھولا۔ اس میں آدھا کھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی۔ روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ کوثر نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے۔ دیگر 3 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا۔ خالہ جانے لگی تو بھوک اور نکاہت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک تکہ کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھا کھانا اور چکن پڑا دیکھا۔ بے اختیار ہو کر اٹھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ پال رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ نادیدوں کی طرح نان اور کباب کے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ اس نے اپنے حالات سچ بتا دیے اور اسے بہت ترس آیا۔ وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے۔
ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शॉपर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ। जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू के आलम है कि उसने कई मरतबा देखा लोगों का बचा हुआ खाना खाते वक्त इनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे छीन कर भी खा जाते हैं। खुदा ताला अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखा करें, ये अपनी इज्जत और गुर्बत पर तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत का ख्याल रखें, अल्लाह आपकी इज्जत का ख्याल रखेगा। आजकल वायरस की वजह से अपने आसपास देखिए, शख्स भूखा ना सोए, कभी किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा सदका है, और सदका हर बला को टाल देता। कोशिश करें किसी एक ज़रूरतमंद एक हफ्ते का राशन इस तरह पहुँचाएं कि इसकी इज्जत नफ्स मजरूह न हो। जज़ाकल्लाह। तारीफ पसंद आए तो शेयर कर दें, शुक्रिया। नुमान तेन पता कि मैं